کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تئیں ہم پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تئیں ہم پر سب سے پہلی ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان کی تصدیق کی جائے۔ وَإِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ، مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے ہم گفتگو کرتے ہیں اور ہماری گفتگو پہ ذرہ برابر بھی ہمیں شک نہیں ہوتا، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقاریر پہ ہمیں بالکل شک نہیں ہونا چاہیے اور اس پہ بالکل یقین ہو اگر وہ صحیح سند سے ثابت ہوتا ہے تو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تئیں دوسری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان کو عملی جامہ پہنایا جائے، ان کے سامنے میں سر ٹیک دیا جائے۔ اللہ کے رسول کا کوئی حکم آتا ہے تو اس پہ عمل کیا جائے، یہ نہ دیکھا جائے کہ یہ حکم وجوب کے لیے ہے یا استحباب کے لیے ہے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، مومن مرد اور عورت کو اللہ کے فیصلے اور رسول کے فیصلے کے سامنے میں کسی طرح کا اختیار نہیں رہتا۔ اس لیے اللہ کے رسول کا اگر کوئی حکم آتا ہے تو اس کی اطاعت ہونی چاہیے، اس کو عملی جامہ پہنانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کے تئیں ہم پر تیسری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول نے جن باتوں سے روک دیا ہے ان سے ہم رک جائیں، یہ نہ دیکھیں کہ یہ حکم قرآن میں آیا ہے یا نہیں آیا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو کچھ دے دے اسے لے لو اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ہر امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ انکار کرنے والے کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی وہی دراصل انکار کرنے والا ہے۔ بمصطفیٰ برساں خیش کہ دی ہما اوست کہ بہو نہ رسیدی تمام پولہ بھی است، اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤ، اس لیے کہ اگر تم اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچاتے تو تمام تر چیزیں بولہ بھی ہیں، بے دینی ہیں۔ بلکہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہو تو میری تابعداری کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ لیکن افسوس کہ آج ہمارے معاشرے میں نبی کا نمونہ نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ ہم عقائد ہوں، عبادات ہوں، اخلاقیات ہوں، معاملات ہوں، ہر جگہ پر اللہ کے نبی کے اسوہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ نبی جس نے عقیدے کے باب میں 23 سال تک محنت کی، آج اسی نبی کی محبت کا دعویٰ کرنے والے دوسروں کو مشکل کشا، حاجت روا اور نفع و نقصان کا مالک سمجھ رہے ہیں۔ وہ نبی جس نے نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ کو اسلام کی بنیاد قرار دیا، آج ہم ان کاموں میں بہت پیچھے دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ نبی جس نے اخلاقیات کو اپنی بعثت کی بنیاد ٹھہرایا اور معاملات کو اصل دین قرار دیا، آج اس نبی کے ماننے والے
اخلاقیات اور معاملات میں ایسی گراوٹ کے شکار ہیں کہ الامام والحفیظ، زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کے اندر نبی کی صحیح تابعداری ہو رہی ہو۔ تنہما داغ داغ شد پنبا کجا کجا نہم، ہمارا سارا جسم چھلنی ہے، مرہم کہاں کہاں رکھا جائے۔